بیٹا جو ہے وہ آج ہمارے پاس کرنل عمر شبیر صاحب تشریف لائے ہیں۔ کرنل عمر شبیر صاحب نے 2 ناول منزل اور گرج کے نام سے لکھے ہیں، جنہوں نے انسانوں کو آگاہی دینے میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ کرنل صاحب نے قرآن پاک کا ایک ترجمہ بھی لکھا ہے جو کہ قریب شائع ہو جائے گا، اور قرآن کے بارے میں جو تضادات لوگ محسوس کرتے ہیں اس کی تشفی بخش جوابات اس کے اندر دیے گئے ہیں، اور تضادات سے پاک ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو اس موقع پر کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ وہ نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام دیں کہ آج کل کے نوجوان جو ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، اور کون سی چیزیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو نوجوانوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اپنے وطن اور قوم کے لیے۔ بہت شکریہ۔ میں بالکل بیٹی کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ اگر ہم نے زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے تو پہلے وہ صلاحیتیں پیدا کر لینی چاہیے جو ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ ہم جذباتیت سے یا ہم تصورات سے ہم زندگی کے کسی بھی چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ زندگی تو حقائق سے مزین ہے نا۔ ہم ہر لمحہ جو گزارتے ہیں وہ ایک حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر ہم ان حقائق کو سمجھیں گے تو ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ راستے میں پتھر پڑے ہوئے ہیں اور ہم ان کو دیکھتے ہی نہیں ہیں تو یقیناً ٹھوکر کھائیں گے۔ تو حقیقت کو دیکھنا کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا راستہ کیا ہے، اس کی رکاوٹیں کیا ہیں۔ یوں ہی زندگی کا راستہ ہے، اس میں اچھی چیزیں کیا ہیں، رکاوٹیں کیا ہیں، اور ہمارے لیے آسانیاں کیا ہیں، ہماری آپشنز کیا ہیں، ہماری کمپلشنز کیا ہیں۔ اور اس سلسلے میں جتنا قرآن ہمیں آگاہی دیتا ہے پوری کائنات کو سمجھنے کے لیے، زندگی کو سمجھنے کے لیے، انسانوں کو سمجھنے کے لیے، کوئی معاملات زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کے لیے قرآن ہمیں آگاہی نہیں دیتا۔ اگر ہم ان کے ذریعے معاملات کو سمجھیں گے، آسانیاں بھی ہوں گی، اللہ کی مدد بھی آئے گی، رہنمائی بھی آئے گی۔ لیکن اگر ہم اللہ کو شامل ہی نہیں کریں گے، اس کی آگاہی کو شامل ہی نہیں کریں گے، تو ہم تو قدم بہ قدم ٹھوکریں کھائیں گے، کیونکہ ہمیں ان ویلیوز کا ہی نہیں پتہ ہوگا، یعنی ان پیمانوں کا ہی نہیں پتہ ہوگا جن پیمانوں کی وجہ سے زندگی حسین بنتی ہے، اس میں مسرتیں آتی ہیں۔ میری یہ رائے ہے، رائے صاحب آپ نے بہت اس دن آپ اچھی بات کر رہے تھے کہ ہم اپنی زندگی کو مختلف کیسے کر سکتے ہیں ان لوگوں سے جو لوگ قرآن کے پیروکار نہیں ہیں۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کی پیروکاری کی، جنہوں نے قرآن پر عمل کیا، ان کی زندگی کے نتائج دیکھ لیں، اور جنہوں نے قرآن کی مخالفت کی، اس کے خلاف چلے، ان کی زندگی کے نتائج دیکھ لیں۔ دونوں میں جو حسین ہے اس کی طرف چل پڑے۔ میری رائے یہ ہے کہ تاریخ کی سچائیوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو قرآن کی آگاہی پر چلا ہے اس نے آخرکار وہ منزل پائی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جو کبھی میلی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایسی سچائی ہے جیسے عام طور پر ہم کہا کرتے ہیں کہ وہ بالکل ایسی سچائی ہے جسے ثابت کرنے کے لیے کسی اور سچائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کو حق کہتے ہیں نا۔ جو قرآن میں لفظ حق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی سچائی جسے ثابت کرنے کے لیے کسی اور سچائی کی گواہی کی ضرورت نہ ہو، یہ کہا ہے قرآن نے، اس لیے لفظ حق استعمال کیا ہے، اور اسی سے لفظ حقیقت نکلا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا تحقیق کرنا، یہ بھی لفظ حق سے نکلا ہے کہ ہم سچائیوں کو اکٹھا کرتے جائیں۔ رائے صاحب یہ بہت اہم بات ہے بیٹے، یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا تحقیق، بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ جو کپڑا ہوتا ہے نا، اس کے جو دھاگے آپس میں ملے ہوتے ہیں، وہ جو دھاگے آپس میں ملے ہوتے ہیں اسے تحقیق کہتے ہیں، اور وہ کپڑا بن جاتا ہے۔ اسے کیوں تحقیق کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ایک ایک تار نظر آتی ہے کہ اگر یہ تار نہ ہوتی تو کپڑا تو نہ بن سکتا۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بہت سی سچائیاں ملا کے اور پھر ایک حق ہمارے سامنے آتا ہے۔ بالکل صحیح بات کی آپ نے، یہی تحقیق کا مطلب ہے۔ جس طرح دھاگا دھاگا مل کر دامن بنتا ہے، ایک کپڑا بنتا ہے،
اسی طریقے سے کسی موضوع کے بارے میں ایک ایک سچائی اکٹھی کر کے جب آپ مکمل کر لیتے ہیں